حکومت نے رات گئے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے 36 پیسے اضافہ کر دیا۔ نئی قیمت 266 روپے 79 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے 39 پیسے اضافہ کیا گیا۔ نئی قیمت 272 روپے 98 پیسے ہو گئی۔ پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کے تیل پر فی لیٹر 2 روپے 50 پیسے کاربن لیوی آئی۔ حکومت کا بجلی کے بلوں سے اضافی بوجھ کم کرنے کے لیے بڑا اقدام۔ وزارت توانائی نے بلوں پر بجلی ڈیوٹی ختم کر دی۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا 4 صوبائی وزراء اعلیٰ کو خط۔ حکومت بجلی کے بلوں پر اضافی بوجھ کم کرنے جا رہی ہے۔ بجلی کے نرخ بہت زیادہ ہیں۔ الیکٹرسٹی ڈیوٹی بجلی کے صارفین پر مزید بوجھ ڈالتی ہے۔ وفاقی حکومت بجلی قیمتوں میں کمی کی کوشش کر رہی ہے۔ آئی پی پیز معاہدوں پر بھی نظر ثانی کی گئی ہے۔ اصلاحات کا عمل جاری ہے۔ خط کا متن۔ پاکستان نے سلامتی کونسل سے غزہ میں اسرائیلی مظالم روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ یو این میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے اپنے خطاب میں کہا، عارضی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد 6,500 جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ بچے غذائی قلت کے باعث جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ امداد کے حصول کے دوران 500 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ غزہ کے شہری ایک چھوٹے سے علاقے میں محصور بار بار نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ 40,000 سے زائد افراد کو زبردستی بے دخل کیا گیا۔ عالمی قراردادوں پر عمل نہ ہوا تو سنگین نتائج پیدا ہوں گے۔ مسئلہ فلسطین عرب اسرائیل تنازع کا مرکزی نقطہ ہے۔ منصفانہ اور پائیدار حل کے لیے سلامتی کونسل کو فوری اور دو ٹوک اقدامات کرنا ہوں گے۔ دہشت گرد اسرائیل نے فلسطین میں ظلم کی تمام حدیں پار کر دیں۔ وسطی اور شمالی غزہ پر وقفے سے بمباری، مزید 30 فلسطینی شہید ہو گئے، خاتون صحافی بھی شامل۔ صبح سے اب تک شہداء کی تعداد 85 ہو گئی، درجنوں زخمی۔ اسرائیلی فوج نے مشرقی غزہ میں پمفلٹ گرائے، شہریوں کو جنوب منتقل ہونے کا حکم۔ القسام بریگیڈ کے خان یونس میں اسرائیلی فوج پر جوابی حملے، 2 گاڑیاں تباہ کر دیں، ہلاکتوں کا امکان۔ چار روزہ جنگ نے ثابت کیا کہ بھارت پاکستان کو دھمکا یا جھکا نہیں سکتا۔ ہندوستان خطے کے امن کو خطرے میں ڈالنے والی اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرے۔ پانی کا بطور ہتھیار استعمال اور سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی جنگی اقدام تصور ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایک بار پھر وارننگ۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بھارت نے پہلگام واقعے پر جھوٹا ڈرامہ رچایا، بے بنیاد الزامات لگائے۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پرعزم ہے۔ خطے میں امن کے لیے کشمیر کا حل ناگزیر۔ افغان حکومت یقینی بنائے کہ اپنی زمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ اسحاق ڈار کا مشرق وسطیٰ کے حالات پر تشویش کا اظہار۔ کہا، پاکستان ایران کی خود مختاری اور حق دفاع کی حمایت کرتا ہے۔ جوہری مسئلے کا حل بات چیت سے نکالا جائے۔ غزہ میں انسانیت سوز مظالم بند کرنے کا مطالبہ۔ جنگ میں ہزیمت کے بعد مودی کی سیاست کے دن گنے جا چکے ہیں۔ جھوٹے بیانیے سے عزت بچانا چاہ رہا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں بھارت کو اپنی بات منوانے کا موقع نہیں ملا۔ پاکستان کا موقف درست تھا جسے تسلیم کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا، کوئی بھی فریق سینتاس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا۔ ثالثی عدالت سے فیصلہ آنے کے بعد یہ واضح ہے کہ پاکستان یا بھارت کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا جس سے سینتاس معاہدے پر اثر پڑے۔ توقع تھی کہ بھارت ہٹ دھرمی پر اتر آئے گا۔ بھارت کو سینتاس معاہدے پر یک طرفہ کارروائی کا کوئی حق نہیں۔ مودی سرکار معاہدے پر معمول کے مطابق عمل درآمد یقینی بنائے۔ پاکستان کا عالمی ثالثی عدالت کے ضمنی فیصلے کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، عدالت نے 27 جون کو کشن گنگا اور رتلے ہائیڈرو الیکٹرک منصوبوں پر ضمنی فیصلہ جاری کیا۔ قرار دیا ہے کہ اس کا دائرہ اختیار برقرار ہے۔ فیصلہ پاکستان کے موقف کی توثیق کرتا ہے۔ سینتاس معاہدہ درست اور فعال ہے۔ ہندوستان فوری طور پر سینتاس معاہدے کے معمول کے مطابق عمل درآمد کو بحال کرے۔ سیاحت کے فروغ کا مشن، وزیر اعظم کی پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو فوری عملی اقدامات کی ہدایت۔ پاکستان قدرتی وسائل اور لازوال خوبصورتی کا حامل۔ شمالی علاقوں میں برف پوش پہاڑ، جنگلات، دریا، قدرتی وسائل کی بدولت ہمارا ملک کسی بھی ملک سے کم نہیں۔ بین الاقوامی سیاحوں کی آمد و رفت کو سہل بنانے کے لیے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر مل کر کام کریں۔ ٹورزم برانڈ کے طور پر بیرون ملک متعارف کرایا جائے، صوبوں کی مدد لی جائے۔ شہباز شریف کا اجلاس سے خطاب۔ خصوصی ٹورزم زون بنانے اور سیکٹر میں مستقل سرمایہ کاری کے لیے منصوبہ بندی کا حکم۔
ادھر وزیر اعظم شہباز شریف سے ساہیوال سے تعلق رکھنے والے آزاد منتخب رکن قومی اسمبلی چودھری عثمان علی کی ملاقات، نون لیگ میں شامل ہونے کا اعلان۔ چودھری عثمان علی کا حکومتی پالیسیز پر اعتماد کا اظہار، آئندہ سال کے بجٹ کی منظوری پر وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کی۔ مونسون کے نئے طاقتور سپیل کی آمد، 6 روز تک موسلا دھار بارش کی توقع، ممکنہ سیلاب اور اربن فلڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ، نارووال، وزیر آباد، مردان، ہری پور میں بادل برس پڑے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق کشمیر، گلگت، پوٹھوہار، ایبٹ آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ مانسہرہ، بالاکوٹ، مری، گلیات میں موسلا دھار بارش متوقع۔ تیز بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں بادل کھل کر برسنے کی پیش گوئی۔ بالائی وسطی اور شمالی پنجاب میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ طوفانی بارشوں کے باعث کمزور انفراسٹرکچر، بل بورڈز وغیرہ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ سوات میں دریا کنارے تجاوزات کے خلاف آپریشن، متعدد عمارتیں گرانے کے بعد روک دیا گیا۔ آپریشن مبینہ طور پر سیاسی شخصیات کی مداخلت پر روکا گیا۔ دریا کنارے 49 میں سے 26 مقامات پر تجاوزات مسمار۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا دریا کنارے موجود ہوٹل نہیں گرایا گیا۔ افسران کا کہنا ہے کہ کئی ہوٹلز کے پاس این او سی موجود ہے، اس لیے کارروائی نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کہا، انسداد تجاوزات کے خلاف آپریشن بلا تفریق جاری رہے گا۔ کسی دباؤ کے بغیر آپریشن کا دائرہ کار مزید بڑھایا جائے گا۔ سانحہ سوات کے بعد فضا سوگوار، سیالکوٹ کے عبداللہ کی لاش ابھی تک نہ مل سکی۔ دریا سے اب تک 12 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ سانحہ سوات کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ بھی تیار۔ مبینہ طور پر نجی کمپنی کا کانٹریکٹر ذمہ دار قرار۔ رپورٹ کے مطابق ایریگیشن محکمے نے بند باندھنے کی اجازت دی۔ ڈی سی، اے ڈی سی ریلیف اور ریسکیو 1122 نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ موسم خراب تھا، حادثے کی جگہ ہیلی کاپٹر کا استعمال ممکن نہیں تھا۔ ایئر ایمبولینس استعمال کرتے تو ریسکیو کے بجائے حادثہ ہو سکتا تھا۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کی صفائیاں، میڈیا سے گفتگو میں کہا، علی امین گنڈا پور سے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ اور بلاول بھٹو کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ پاک پتن میں بچوں کی ہلاکت پر مریم نواز استعفیٰ دیں۔ جس دن سوات واقعہ ہوا اسی دن دریا سے 80 لوگوں کو بچایا گیا۔ گورنر کے پی جیسے غیر سنجیدہ لوگوں کو جواب نہیں دینا چاہتا۔ سوات واقعہ افسوسناک اور خیبر پختونخوا حکومت کی نااہلی ہے۔ حکومت کا کام ہے لوگوں کو بچانا، ہو سکتا ہے انہیں بچانے کی کوشش کی گئی ہو، لیکن یہ نہیں کہوں گا کہ وزیر اعلیٰ کے پی اس پر استعفیٰ دیں۔ ایک ایک جان قیمتی ہے، مگر اس پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، کہا، عدالتی فیصلوں سے نشستوں کی تعداد کم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے نظیر بھٹو نے تو 17 سیٹوں سے بھی مضبوط اپوزیشن کی تھی۔ پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ سب کو رائے کا حق ہے، مگر عدالتی فیصلہ درست ہے۔ شرجیل انعام میمن کی پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت میں شمولیت کی خبروں کی تردید۔ کے پی حکومت نے دریائے سوات میں 10 لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ہماری جماعت لاشوں پر سیاست نہیں کرتی، سیاسی گدھ یہ لوگ ہیں جو لاشیں ڈھونڈتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا جواب۔ اسما بخاری نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف آڈٹ رپورٹ کو فیک نیوز قرار دے دیا۔ کہا، مریم نواز حکومت کے خلاف کوئی آڈٹ رپورٹ نہیں آئی۔ سوشل میڈیا پر مریم نواز کے خلاف منفی مہم جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا، ایک تو یہ پڑھی لکھی نہیں، دوسرا سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ ساہیوال اسپتال میں آتش زدگی پر وزیر اعلیٰ پنجاب خود گئیں اور ذمہ داروں کو ہتھکڑیاں لگوائیں۔ کراچی میں بارش کے بعد سڑکوں کی بری صورتحال، جگہ جگہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم، عوام شدید پریشان۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کو خط، اہم شاہراہیں اور گلیاں یوٹیلیٹی اداروں کی جانب سے کھودی گئیں۔ سڑکوں کی کھدائی کے بدلے روڈ کٹنگ چارجز ٹی ایم سیز کو وصول ہوئے۔ گیس کی فراہمی ضروری، مگر سڑکوں کی مرمت بھی اتنی ہی اہم ہے۔ قرض لینے کے باوجود سڑکوں کی مرمت نہیں ہوئی۔ خط کا متن مزید لکھا، ٹاؤنز اپنی حدود سے تجاوز کر کے ٹی ایم سی سڑکوں کے چارجز بھی وصول کر رہے ہیں۔ تمام ٹی ایم سیز کو فوری ہدایات دی جائے تاکہ عوامی مشکلات کا ازالہ ہو۔ ادھر اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے میئر کراچی کا خط سندھ کے بلدیاتی نظام پر چارج شیٹ قرار دے دیا۔
مخصوص نشستوں کے کیس میں اہم پیش رفت سنی اتحاد کونسل نے آرڈر آف دا کورٹ جاری کرانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ سپریم کورٹ آفس کا سنی اتحاد کی درخواست لینے سے انکار۔ جو آرڈر جاری ہوا اس پر جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کے دستخط نہیں، تمام 12 ججز کے دستخط والا آرڈر جاری کیا جائے۔ درخواست میں استدعا موقف اپنایا، یہ معاملہ بنیادی حقوق اور مفاد عامہ کا ہے۔ 12 ججز کے دستخط کے ساتھ جاری فیصلہ زیادہ مؤثر تصور ہوگا۔ ذرائع سپریم کورٹ کے مطابق درخواست میں 12 ججز کے دستخط شدہ آرڈر کی اجرائی اور ویب سائٹ پر اپلوڈ کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ درخواست گزار مصدقہ نقل کے لیے اپلائی کرے، جب عدالتی حکم نامہ آفس کو موصول ہوگا تو فراہم کر دیا جائے گا۔ مخصوص نشستوں کی بحالی، الیکشن کمیشن کے بڑے آج سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ مخصوص نشستوں کی بحالی سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر قانونی ٹیم بریفنگ دے گی۔ آئینی بینچ نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی سے واپس لینے کا حکم دیا تھا۔ الیکشن کمیشن 76 مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو دے گی۔ قومی اسمبلی سے مسلم لیگ نون کی 14، پی پی کی 4 اور جے یو آئی کی 3 نشستیں بحال ہوں گی۔ قومی اسمبلی اور 3 صوبائی اسمبلیوں سے سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کی 44 نشستیں بحال ہو جائیں گی۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی پر ایکشن۔ حزب اختلاف کی 4 اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے چیئرمینوں کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب۔ انصر اقبال، مرتضی اقبال، احسن علی اور سائمہ کنول کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ انصر اقبال کو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی خصوصی تعلیم اور مرتضی اقبال کو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی پروفیشنل مینجمنٹ کمیٹی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ احسن علی اسٹینڈنگ کمیٹی کالونیز، سائمہ کنول کو چیئرپرسن اسٹینڈنگ کمیٹی تعلیم کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے اپوزیشن کے چیئرمین کو عہدوں سے ہٹانے کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ آپ 4 نہیں 13 کی 13 کمیٹیاں واپس لے لیں، ہماری آواز بند نہیں کی جا سکتی۔ پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کی پشاور میں پریس کانفرنس۔ کہا اسپیکر نے وزیر اعلیٰ کو خوش کرنے کے لیے 26 ارکان کو معطل کیا۔ آئین میں احتجاج کا حق موجود ہے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ جمہوریت کا مذاق ہے، نظام مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے عدل نہیں بدلے پر مبنی ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں کہا مولانا فضل الرحمان نے کبھی اپوزیشن کا احتجاج جوائن نہیں کیا۔ جے یو آئی نے 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ دیا، ان کی ضرورت اب کسی کو بھی نہیں رہی۔ بطور اسپیکر کسی کو ہاؤس یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اپوزیشن اب اجلاس بلانے کا آئینی اختیار کھو چکی ہے، ہاؤس میں بیٹھ کر کبھی حکومت کی حمایت نہیں کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو، بولے ایوان میں گالم گلوچ، ہلڑ بازی اور مار پیٹ جیسے غیر آئینی اقدامات جمہوریت کے خلاف سازش کے مترادف ہیں، جنہیں کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جب ان کے پاس اقتدار تھا تو انہوں نے وفاق اور پنجاب میں گنڈے بھیج کر پارلیمانی وقار کو پامال کیا، سازشوں کے ذریعے جمہوریت کے اہم ترین ادارے کی ساخت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ کراچی پریس کلب کے باہر علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ سندھ امپلائیز الائنس کا واجبات کی عدم ادائیگی، تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے لیے احتجاج ختم۔ کمیٹی اگلے لاہے عمل کا آج اعلان کرے گی۔ حکومتی وفد سے مذاکرات کی ناکامی پر وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کی کوشش، پولیس سے جھڑپ، پتھراؤ سے لیڈی کانسٹیبل سمیت 3 اہلکار زخمی، 3 اساتذہ بھی زخمی۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا، آنسو گیس کی شیلنگ اور واٹر کینن کا بھی استعمال۔ احتجاج ختم کرنے کے اعلان پر گرفتار اساتذہ کو رہا کر دیا۔ مظاہرے کے دوران پریس کلب کے اطراف سڑکوں پر ٹریفک جام رہی۔